ویلکم بیک ناظرین. ٹاپ اسٹوری میں الطاف ویانی حاضر خدمت ہے اور بات ہو رہی تھی ہمارے نظام تعلیم اور خاص طور پہ پینڈیمک سے متاثر ہونے کے بعد ہمارا نظام تعلیم. اور ہم نے بات ختم کی تھی کہ اسکول تو اب گھر میں ہی کھل گیا, کمپیوٹر موبائل فون بچوں کا اسکول بن گیا, اور شاید ٹیچرز کی جگہ پیرنٹس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایز این ٹیچر اپنے بچوں پر نگاہ رکھے کہ ہو کیا رہا ہے اور کیا اسکلز وہ کمپیوٹر سے یا اپنے اسکول سے آنے والی چیزوں کو کس انداز سے دیکھتا ہے, کس پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہے اسے. کیا وہی اسکول جو بلیک بورڈ پر دکھایا اور بچے نے اپنی کاپی یا کسی بھی چیز میں کاپی کر لیا, یہی اسکول تھا, یا ہم نے پیرنٹس نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ان کو کچھ اور نئے ایونیوز بھی دکھائے جب ان کے ہاتھ میں موبائل آیا یا ان کو کمپیوٹر اسکرین پہ بٹھایا گیا. کیا اسیلہ ذمہ داری ادا کر دی پیرنٹس نے, یا پیرنٹس خود بھی اویئر نہیں تھے, انہیں بھی نہیں پتا تھا؟ کیونکہ ہم تو ساری ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالنے کا ہمارا ایک وتیرہ رہا ہے ہم سب کا. تو کیا پیرنٹس نے اپنی وہ ذمہ داری ادا کی, یا سب سے پہلے وہ تیار تھے یا نہیں تھے اس چیز کے لیے؟ اچھا, آنیسٹلی میں اگر یہ آپ کے سوال کا جواب دوں تو واقعتاً والدین اس آنے والی جو افتاد یا جو بھی تبدیلی آئی ہماری لائف میں اس کے لیے واقعتاً جو ہے وہ تیار نہیں تھے. انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا, اور اندازے کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار اس لیے بھی نہیں تھے کہ ہمارے یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ ہمارا سیٹ ہو چکا ہے کہ پڑھائی اسکول کی ذمہ داری ہے. والدین کا کام اس وقت میجرلی صرف اولاد کے لیے فائنینشیل ریسورسز اٹین کرنا رہ گیا ہے جو ان کی اسکولنگ کو کنٹینیو رکھے. اس وجہ سے والدین کا بچوں کی پڑھائی کی طرف جو آنے والا ایک بہت میجر سوئفٹ چینج تھا, جو ایک میجر شفٹ تھا, اس کے لیے والدین ذہنی طور پہ بالکل تیار نہیں تھے, اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوئے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ہم ڈفرینٹ سوسیو بیک گراؤنڈ کے پیرنٹس کو اگر دیکھیں تو بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو ورکنگ پیرنٹس ہیں, اور ان کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کی تعلیم کا جو ایک سسٹم ہے اس کو فالو کرنا بہت مشکل اور چیلنجنگ ہو گیا. سم ہاؤ ہمارے پاس اس میں بھی بہت ساری سکسیس سٹوریز آتی ہیں کہ کس طرح بہت سارے ورکنگ پیرنٹس نے ایک پراپر پازیٹیو اسٹریٹجی بنا کر اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے اس کام کو کنٹینیو رکھا اور اپنے بچوں کی پڑھائی میں ایک بہت سپورٹیو پلر کے طور پہ کھڑے رہے. پھر اگر ہم ایک ڈفرینٹ سوسیو بیک گراؤنڈ کی بات کریں جہاں پر جن گھروں میں ٹیکنالوجی گیجٹس کی اویلیبلٹی ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور وہاں پر وہ پیرنٹس بہت زیادہ پریشانی کا شکار رہے, وہاں پر بھی اگین ہمارے پاس بہت ساری سکسیس سٹوریز آتی ہیں جن میں والدین نے اپنی بہت ساری جو لگژریز ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کر کے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ گیجٹس ان تمام کو اس وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے انہیں اپنے بجٹ میں انڈیوس کیا, اپنی اولاد کے لیے انہیں پرووائڈ کیا, اور چیزوں کو بہت حد تک سموتھ کیا. یہی میں تھوڑا سا آپ کو رکوں گا کہ وہ پیرنٹس جو خود بھی بہت زیادہ اویئر نہیں تھے, ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ اویئر نہیں تھے, افورڈنگ اس کے بعد میں آتا ہوں, افورڈنگ کا اس کے بعد ہوگا کہ وہ خود اویئر نہیں تھے کہ انہیں ان چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس پینڈیمک نے اور اس سسٹم نے شاید ہمیں یہ بھی ایک سبق دیا ہے کہ ہمیں اب بچوں کے ساتھ قدم بہ قدم چلنا ہے, یا ہمیں ان کو فالو کرنا ہے, تو ہمیں بھی ان چیزوں پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپرٹ کرنا ہوگا. جہاں تک بات ہے نا اویئرنیس کی, میرے لیے اس چیز کو قبول کرنا یا اس چیز کو سیکنڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ پیرنٹس اویئر نہیں تھے, کیونکہ جہاں تک میں دیکھ پاتی ہوں میری جنرل آبزرویشن میں نے بالکل میڈیوکر لوور میڈیوکر فیملیز کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال کرتے دیکھا ہے. اسمارٹ فون اس وقت اگر ہم کہیں نا کہ ہمارے کالونی میں یا ہمارے گھر کے گیٹ کیپر کے پاس بھی موجود ہے تو غلط نہ ہوگا, اور اس میں موجود جو بیسک ایپلیکیشنز ہیں وہ ان سب کو یہ بات معلوم ہے. ہم ٹیکنالوجی سے ویل اویئر رہے, ہم گیجٹ سے ویل اویئر رہے, لیکن اس وقت کی ضرورت کے حساب سے جو ایپلیکیشنز تھیں یا جو چینجز تھیں ان سے ہم ویل اویئر نہیں تھے, اور اس سے زیادہ ضروری بات ہمارے لیے ہماری لائف میں ان تمام چیزوں کی ایکسیپٹیبلٹی کا ریشو بہت کم تھا. ہم اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ایک تبدیلی ہے جو آ گئی ہے اور اب ہمیں اسی کے ساتھ رہنا اور چلنا ہے. یہ جو ہمارا لیک آف ایکسیپٹیبلٹی رہا اس نے ہماری لائف میں مزید جو نیگیٹو چینجز ہیں ان میں اضافہ کیا رادر دین پازیٹیو چینجز. جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ ہر طرح کے جو ڈفرینٹ کیسز ہیں ان میں سکسیس سٹوریز ملتی ہیں. ہم سکسیس سٹوریز کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم سکسیس سٹوریز کی بات اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. بالکل.
اور یہی چیزیں جو ہمیں اپنی اولاد کو سکھانی ہے کہ اگر زندگی میں آپ کسی بھی ایسے انسان کو دیکھیں جو کامیابی کی طرف گامزن ہے اور جو ایک پازیٹیو سکسیس کی طرف گامزن ہے, تو ہم اسے ایز گائیڈ یا ہم وہاں سے جو پازیٹیو چیزیں انہیں ایکسٹریکٹ کر کے اپنی لائف میں لازمی استعمال کریں. لاز کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. کیا اسیلہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس پینڈیمک نے ہمیں ایک فزیکل اسکول سے نکال کر, جب حالات نارمل ہوں, کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں ایک فزیکل اسکول ختم ہو رہا ہے؟ ہر بچہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے پیرنٹس کی نگاہوں کے سامنے کمپیوٹر پر بیٹھا ہے, اور وہ ٹاسک, وہ جدید ٹاسک جس کی ہم بات کر رہے ہیں, ریٹافیکیشن کی میں بات نہیں کر رہا کہ اسکول سے کوئی ایک چٹ آ گئی اور آپ نے اس کو کاپی کر لیا اور پھر اس کو یاد کر لیا, پھر اس کا ٹیسٹ ہو گیا. آگے آنے والے دنوں میں آپ سمجھ رہی ہیں کہ ایک نئے اس دور نے کم از کم ہمیں تھوڑا سا جلدی اس طرف دھکیل دیا, جہاں شاید ہم کچھ عرصے کے بعد جاتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے گھر میں اپنے کلاس روم بنا کے اس سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کنیکٹ ہوا ہے, جہاں سے اس کو وہ ساری چیزیں اس کی اپنی شخصیت, یعنی کہ اس کو اسکول, فزیکلی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یا کم جانے کی ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آگے آنے والا سسٹم ہمیں اس طرف اب ہم پیش رفت ہماری شروع ہو گئی ہے؟ پاکستان میں ابھی بھی اگر اب جب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی تو بہت سارے لوگ اس چیز کو اگری نہ کر پائیں یا امیجن نہ کر پائیں. پاکستان سے یا پاکستان جیسے اور بہت سارے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہیں ہٹا کر دیکھیں تو جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس زون میں داخل ہو چکے ہیں. اسکولز کی یا ایجوکیشنل کمرشل اینٹیز, دے آر نو لانگر گوئنگ ٹو بی سسٹینڈ. آگے آنے والے جو کچھ سال ہیں وہ آپ کو یا ہمیں یہ بتا دیں گے کہ پڑھائی جو ہے وہ پوری اپ سائڈ ڈاؤن ہوگی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پچھلے کوئی ایک سال میں یہ تمام چیزیں بدلی ہیں, یہ پچھلے گزرے 25, 30, 40 سالوں کا ایک پورا پلان ہے جو بالکل ایک نیا ریولوشن جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم میں لے کر آ رہا ہے. ایجوکیشن سسٹم بالکل فلپ ہوا ہے, اور ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی اس کو ایکسیپٹ کر لیں, ہم اس موڈ پر آ جائیں, ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا چلا جائے گا. جہاں تک بات ہے فزیکل اسکولس کی, بہت حد تک ممکن ہے کہ اسکولس کی جو فزیکل اینٹیز ہیں وہ برقرار رہیں, لیکن وہ ویسے آپریشنل نہ رہیں جیسے آج سے 1 سال پہلے بہت سالوں تک رہی ہیں. ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائمینشن آئے گا. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو چکے ہیں, ہم ہولوگرامس کے دور میں داخل ہو چکے ہیں. اگر ہم اس سے اویئر نہیں ہیں تو ہمارے لیے اس پر اویئرنیس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی, بات کرنے کی کوشش کریں, اس چیز کو جاننے کی لازمی کوشش کریں, کیونکہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. اور خود کو آگے اپنی ہی زندگی میں, ہماری دوڑ کسی سے نہ ہو لیکن خود سے ضرور ہے, ہمارا کمپٹیشن کسی سے نہ ہو لیکن خود سے ضرور ہے. اپنے آپ کو ایز بیٹر ہیومن بینگ پروگریس کرنے کے لیے, پراسپر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ آگے آنے والی کیا کیا پاسبل چینجنگز ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے. گریٹ. کراچی اسکول گائیڈ ایک بڑا اچھا سبجیکٹ آپ کا فیس بک پر, اور نو ڈاؤٹ میں بھی خود بھی اسے فالو کرتا ہوں, اور بھی بہت سارے لوگ فالو کرتے ہوں گے بینی شمیر کے ساتھ جو آپ کا یہ پروجیکٹ ہے. کیا دیکھا اس پینڈیمک میں آپ نے کراچی اسکول گائیڈ میں؟ کیونکہ بہت ساری مدرس جو ہیں وہ, میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ میرے بچے کو فلاں جگہ پر ہم رہتے ہیں اور یہاں پہ ایک بڑے اچھے اسکول کی ہمیں ضرورت ہے, تو آپ لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ انداز میں. اس پینڈیمک میں آپ نے کیا دیکھا اس میں جو ہماری مائیں خاص طور پر بڑی پریشان ہوتی ہیں ہمارے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو, آپ نے بیسک اس اگر دیکھا جائے کہ سمرائز کریں اس کو, تو آپ نے کس چیز کو سب سے زیادہ وہاں پہ اس گروپ میں آپ نے دیکھا کہ مائیں کس وجہ سے زیادہ پریشان ہیں؟ اگر اس سوال کے جواب کو میں ان اے نٹ شیل دوں, 3 میجر آبزرویشنز ہیں جو میں نے کی تھی. نمبر 1, آن لائن کلاسز میں بچہ بیٹھتا نہیں ہے, آن لائن کلاسز میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, ماؤں کا یہ ایک بہت بڑا کنسرن تھا. نمبر 2 کہ اس والے اسکول میں جس میں میرا بچہ ہے یہاں پر وہ کام یا وہ بات نہیں ہو پا رہی ہے. میں نے سنا یا دیکھا ہے کہ فلاں اسکول میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, مجھے بہتر اسکول جو ہے وہ بتایا جائے. شفٹ آف اسکول جو ہے وہ میں نے ایک میجر کنسرن دیکھا. اور تیسرا, کیا اسکول کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے, اور اگر کھلیں گے تو انہیں نہیں کھلنا چاہیے, اور اگر نہیں کھلے ہیں تو انہیں کھل جانا چاہیے. اس بحث میں ہم نے اپنا بہت سارا قیمتی وقت ہم ضائع کر چکے ہیں. یہ 3 میجر کنسرنز سے بہت ساری پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ یہ جو 3 میجر کنسرنز سے جسے ہم پوری ٹیم نے آبزرو کیا, اور ہم پوری ٹیم اس چیز کو لے کر پریشانی کا اور سوچ کا شکار رہے, کیونکہ ہمارے لیے کراچی اسکولز گائیڈ کی جو ایک ہیوج کمیونٹی ہے, اٹس ناٹ اے کمیونٹی اونلی, یہ ہمارے لیے ایک فیملی ہے. اس کے ہر ممبر کی ہر پریشانی
پریشانی ہمارے لیے اپنی ایک پریشانی ہے, ان کا کنسرن ہمارا ایک کنسرن ہے, اور ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم ان کے کنسرنس کو پرسنلی ایڈریس کریں اور جتنا جس حد تک بہتر مشورہ ہو سکتا ہے دیں. ہمارے مذہب میں ہے کہ جب بھی کبھی پرانے وقتوں میں جب وبا آئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کو سفر کا منع کیا ہے. سفر کا منع کیا ہے. سفر مینس ٹریولنگ, منتقلی اردو میں جس کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں ہم سفر کو صرف ایک گھر سے دوسرے گھر, ایک علاقے سے دوسرے علاقے, ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کا کہتے ہیں. منتقلی یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے. ایک اسکول سے دوسرے اسکول کا سفر بھی سفر ہے, ایک اسکول سے دوسرے اسکول کی شفٹنگ بھی سفر ہے. اور جب ہمارے مذہب نے ہمیں ایک چیز کو منع کیا ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں جو دین نے بتایا ہے اسے سمجھ کر اس پر عمل کریں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں. اٹ مینس کہ کچھ امیجیٹ ڈیسیشن خاص طور پہ وہ سفر سے متعلق ہوں, ٹریولنگ کے متعلق ہوں, یا ضرورت نہیں کہ آپ نے کہا کہ وہ سفر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا, وہ کسی بھی انداز کا ہو, خواہ آپ کو کاروباری ہو, کو آپ کا وہ ایجوکیشن سسٹم ہو, وہ آپ کا کوئی اور ہو, تو آپ کا کہنے کا مراد ہے کہ اس ڈیسیشن کو آپ نے کچھ دنوں کے لیے مزید پینڈنگ رکھنا ہے, ہولڈ پہ رکھنا ہے. بہت سارے والدین ان باکس پہ سوال کرتے ہیں, پوسٹ کرتے ہیں گروپ میں, اور میں نے میجورٹی, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, میں نے میجورٹی پیرنٹس کو یہ بات سمجھائی کہ آپ جہاں ہیں نا ابھی جیسے ہیں وہاں لگے رہیں. یہی چیز میں نے اساتذہ, بہت ساری ٹیچرس کمیونٹی کے لوگ ہیں جو مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا وہ یہاں پر آپشن مل رہا ہے یا یہاں مل رہا ہے, اور میں نے ہمیشہ انہیں اس بات کا مشورہ دیا کہ ابھی جو ہو, جہاں ہو, جیسے ہو, وہاں پر لگے رہو. until and unless آپ کسی بہتری کی طرف, بہتری in the dimension of your نیت, آپ کا پرپس کیا ہے اس طرف موو کرنے کا, اس چیز کو ذہن میں رکھ کر ضرور کریں. پچھلے گزرے کچھ دنوں میں یعنی رمضان سے پہلے کچھ والدین نے مجھ سے مشورہ لیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے ایک پری اسکول پروجیکٹ پر جو ہے وہ کام کر رہی ہوں. جی ضرور اس پہ بات ہوگی. بالکل, میں نے وہاں پر والدین نے جب مجھ سے پوچھا کہ ہم فلاں اسکول میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں, میں خود ایجوکیشن سیکٹر سے ہوں, میرے لیے ہر اسکول بہت قابل احترام ہے, ہر اسکول کی ایڈمنسٹریشن بہت قابل احترام ہے. میں نے والدین کو یہ بات سمجھائی کہ آپ کچھ عرصہ انتظار کریں. ایک ایسی چیز جس سے پریشان ہو کر آپ نے اپنے بچوں کو کچھ عرصے اپنے گھر پہ بٹھایا تھا, اس پریشانی کو اس وقت گلے نہ لگائیں. بہت سارے والدین جنہوں نے اس بات کو مانا, الحمدللہ میں اس بات کو لے کے سرخرو ہوں کہ میرا مشورہ ان کے کام آیا. اور وہ تمام والدین جنہوں نے اس بات کو نہ مانا, صرف اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے میرا مشورہ نہیں مانا, وہ پریشانی میں آ گئے. اور میرا ابھی بھی والدین کو یہی مشورہ ہے کہ انتظار کریں, تھوڑا سا رکیں, ٹھہریں, انسٹنٹ یا امپلسو ڈیسیژن نہ لیں, وقت لگائیں, ٹائم لگائیں. جو پڑھائی ہے وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں شروع ہو کر آگے جا سکتی ہے, بالکل جا سکتی ہے. آپ کا اس وقت کا ایک غلط موو آپ کے اپنے لیے اور آپ کے بچے کے لیے ایموشنلی, اسپرچولی, فزیکلی, فائنینشلی ڈریننگ ہو سکتا ہے. گریٹ. اور میں کیونکہ آپ اسکول سے متعلق بھی ہیں اور اسکولس کا اور ڈفرینٹ اسکولس کا بڑا بھرپور تجربہ ہے آپ کے پاس, اسکولس کو کہاں دیکھا آپ نے؟ کیا اسکولس نے اپنی وہ ذمہ داریوں کی بات, پہلے تو یہ دیکھیں کیا وہ اوور برڈن ہوئے؟ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری یقیناً ایک فائنینشیل کرنچ آیا اور کچھ اسکول بند بھی ہوئے آپ کے ہماری نگاہوں میں, ایسے بہت سارے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسکولس کی بھی اپنی کچھ مجبوریاں رہی ہیں اس پورے سسٹم کو اس اچانک حملے؟ بے انتہا اسکولز اور اسکول سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ایک بہت مشکل وقت دیکھا, ایموشنلی بھی اور فائنینشلی بھی. بہت سارے ایسے اسکولز جیسے آپ نے کہا بند ہوئے ہیں اور بہت مجبوری کی حالت میں انہوں نے بند کیے, اور جس طرح سے اسکول کے بند ہونے پہ بہت سارے لوگ جو اس اسکول کے انسٹیٹیوٹ سے جڑے ہوئے تھے ان کے چولہے ٹھنڈے ہوئے ہیں, ان کی نوکریاں گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں اسکولس کا اور پیرنٹس کا جو ایک کوآرڈینیشن بریک ہوا اس پورے حالات میں, اس نے اسکول انڈسٹری کو, اسکول سیکٹر کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے. ہر چند کہ بہت سارے کراچی کے ایسے اسکولز ہیں جنہوں نے, جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ تبدیلی کی ضرورت ہے, انہوں نے اپنے LMS ڈیولپ کیے, انہوں نے اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز ڈیولپ کیے اور بہت حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے. گزشتہ سال پینڈیمک میں ہونے والی بہت سارے ایسے گفتگو اور ایسے بہت سارے ڈسکشنز کا میں پارٹ رہی, میں سنتی رہی, اور مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ اسکولز ایسے ہیں جو اس نہج پہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم رہی
اور باقی تمام سکولز صرف اسی سوچ کے اندر, اسی مسئلے کے اندر الجھے رہے کہ وہ کس طرح پیرنٹس کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے جو ایک فیس فلو ہے اس کو برقرار رکھیں, کس طرح وہ بچوں کو سروسز پرووائڈ کرتے رہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو فرٹینٹی افیکٹ ہوئی ہے وہ ہماری ٹیچرز کمیونٹی افیکٹ ہوئی ہے. ہمارے ٹیچرز کا نو ڈاؤٹ جو ایک ڈائمینشن یا جو ایک پروگریشن ہے وہ بہت ایکسٹریم لیول پر اوپر گیا ہے, پروڈکٹیوٹی کا لیول بہت اوپر گیا ہے, لیکن ان کے جو مسائل ہیں, ان کا فائنینشیل پرابلمز, جو ان کے فائنینشیل ایشوز اور ایموشنلی فزیکلی جتنا ٹیچر ڈرین ہوا ہے اس پورے وقت میں, وہ بے انتہا الارمنگ ہے. بالکل بالکل اس ٹاپک پہ ہمیں بات کرنی ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اور دوسرا میں ایک ضرور بات کروں گا ناظرین کہ کیا اس اچانک حملے کے بعد سارے اسکول تو اتنے ویل آف نہیں تھے, اتنے بڑے نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے اسکول کئی پاکٹس میں کام کر رہے, کیا اچھا نہیں ہوتا کہ حکومت اس وقت ان کا ہاتھ تھامتی, ان تمام اسکولز کو مل کے کوئی ایسے پروجیکٹس, کچھ ایسی فیسلٹیز دے دیتی تاکہ وہ مل کے وہ اپنے اینڈ پر ان بڑے اسکولوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرتے. اور بند ہونے سے, اور نہ صرف یہ کہ اس بند ہونے سے بہت ساری بے روزگاری کا ہوا, بہت سارے بچے بھی جو ہے وہ مختلف اسکولوں سے شفٹ ہوئے, اور مطلب ایک کمبینیشن جو ہے نا, جو بلڈنگ, یہ ٹیم بلڈنگ جو ہوتی ہے نا, وہ متاثر ہو گئی. تو کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی حکومت کی کہ وہ اس وقت فوری طور پہ اس پہ کوئی اپنی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ان چھوٹے اسکولوں کو بند ہونے سے روکتی؟ اور ٹیچرز کا جو حال ہوا وہ تو آپ کے ہمارے سامنے ہے, اس پہ ضرور بات کریں گے. وقفے کا وقت ہے, وقفے کے بعد ملتے ہیں.